Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. پچھلے کئی دنوں سے مختلف میڈیا پر ٹی وی چینلز پہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سی پیک کے مقابلے میں ایک نئی ایس سی آئی ایف ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اکنامیکل کونسل کے نام سے، جس کو پرائمریلی تو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن آگے انہوں نے ایک ڈمی پرائم منسٹر رکھا ہوا ہے۔ پرانا طریقہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو استعمال کر کے سارے ڈیسیژن میکنگ میں، سو دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دنیا کو یہ دکھایا جائے جی کہ ایک سویلین گورنمنٹ ہے جو آپ کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو وعدہ یہ کیا ہے جی کہ سعودی عرب کے جو پرنس ہیں وہ تشریف لائیں گے پاکستان کے اندر اور $25 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کریں گے، پھر اس کے بعد یو اے ای لائے گا 50 بلین، اور پھر اس طرح باقی ڈفرینٹ کنٹریز، سو 100 بلین کی ایک کمٹمنٹ ہمیں ملنے والی ہے۔ یہ ایک چورن بیچا جا رہا ہے جو ملک کے اندر سب کو بتایا جا رہا ہے جی کہ ہمیشہ دیکھیے کوئی بھی شخص، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں اس وقت تک انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک ان کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا، اور بہت ساری ریزن ہو سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک دیر آر 5 مین ریزن جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ جب باجوہ نے جانے سے پہلے یہ کہا جی کہ میں نے اپنے دورے حکومت میں، بیسیکلی حکومت تو انہی کی ہوتی ہے، سو اس نے اپنے دور حکومت میں 6 سال کے اندر 4 پرائم منسٹر بدلے، جبکہ مودی نے اپنے دور حکومت میں 2 ٹینور میں 5 یا 6 آرمی چیف بدلے۔ تو یہ ڈفرنس ہے کنسسٹنسی اور انکنسسٹنسی کا۔ سو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک کے اندر تو انویسٹر کا کانفیڈنس لیول نہیں بحال ہوگا، کیونکہ آپ کی پالیسیز، آپ کے لاز، آپ کے قوانین کنسسٹنٹ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس ہو کہ اگر کل کے دن کسی بندے نے بھی اپنے کانٹریکٹ سے روگردانی کرنے کی کوشش کی تو ایک سسٹم ان پلیس ہوگا جس میں کورٹس کا سسٹم ہے، کنٹریکچول لاز ہیں، بزنس لاز ہیں، سول لاز ہیں، جو کرمنل لاز ہیں، جو ان لوگوں کو جو ملک میں غلط کام کریں گے ان کو پینلائز کیا جائے گا۔ لیکن ایسا تو ہے نہیں ہے، یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، 1 مین رول ہے، اور وہی جو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور وہی لا بن جاتا ہے۔ جس طرح ابھی آپ کے سامنے پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، جج بیمار ہو جاتا ہے، وکیل بیمار ہو جاتا ہے، جج سنوائی نہیں کرتا، ڈو پروسیس کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، اور ایسا آبویس ہے کہ بھئی اگر ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے تو کسی عام انویسٹر کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ سو کوئی پاگل ہوگا جو آگے آپ کے ملک میں انویسٹ کرے گا۔ آج دیکھیے انڈیا کے اندر G20 اس لیے منعقد ہو رہا ہے کہ ایک دیر از اے لیول آف کانفیڈنس، اور یہ کانفیڈنس اوور نائٹ نہیں آیا، دیر از اے کنٹینیوس اسٹرگل بائی اے نیشن بلڈنگ پروسیس جو انڈیا نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج وہ دیکھیں کہ آج آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جج کیس نہیں سن رہا، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہاں پہ G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ تو اپنے بوجھ تلے خود ہی مر جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ پہ اپنی ایون کہ ایک گولی بھی ضائع کرنے کی۔ تو یہ لیول رہ گیا، لیول آف کمپٹنس جو آپ کا اور انڈیا کا ہے، جس کو آپ نے ہمیشہ ہمیں بتایا جی کہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ تو دشمن تو ملک کے اندر ہیں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لانے دے رہے، یہ پہلی۔ دوسری بات کیا ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کنسرن ہے۔ سیکیورٹی کیا کنسرن ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بڑی مشکل سے ڈرون اٹیکس ختم کروائے تھے، ٹیررزم کو ختم کروایا تھا، لوگوں کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آیا تھا، نیشن بلڈنگ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے، ڈائیلاگ ہوتا تھا، مائنارٹیز کو پروٹیکشن تھی، بزنس کو پروٹیکشن تھی، بزنس کے اندر جو ریڈ ٹیپ تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش، بیوروکریٹک جو نوانسز تھے اس کو انہوں نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک بزنس لائک انوائرمنٹ شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فورن انویسٹرز آنا شروع ہوتے، پاکستانی آنا شروع ہو گئے تھے۔
تیسرا بڑا جو لا ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہونے دے رہا وہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے. جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس انفلوئنس ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، وہ بزنس بھی لگا سکتا ہے، اس کے پروسیس بھی ہو جائے گا، اپنے بزنس میں سکسیڈ بھی ہو جائے گا. جس طریقے سے ملک ریاض اینڈ مینی ادر ٹائکونز جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا. لیکن کسی بھی ملک کے، خاص کر کے یو ایس کے اندر، آپ کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ اسمال بزنسز ہوتے ہیں، اور اسمال بزنسز پاکستان میں ایسا ہی ہے جس طرح چاند پہ جانا. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ دس از یور فورتھ بگ ریزن کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، جس میں آپ کے پاس انرجی کا جو آج کل ہر چیز ایوری تھنگ رنز اراؤنڈ انرجی. آپ اس کی پرائسز اتنی فلکچویٹ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. آفٹن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ آپ کی فیکٹریز، آپ کی انڈسٹریز بند ہو کے رہ جاتی ہیں. تو انفراسٹرکچر آپ کا نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اکنامک انسرٹنٹی ہے. یو ڈو ناٹ ہیو ون پلان آؤٹ اسٹریٹجی کہ آپ کے ملک کی ڈائریکشن کیا ہوگی. انورڈ اکانومی ہوگی، آؤٹ ورڈ اکانومی ہوگی. آپ کی اکانومی کو ہیڈ کون کرے گا؟ ایک جنرل آ کے ہیڈ کرے گا یا ایک اکانومسٹ آ کے ہیڈ کرے گا؟ آپ کا سی پیک چلے گا یا ایس آئی ایف سی چلے گا؟ یہ جو آپ کی ہر ایک مشرف کے دور میں ایک کونسل بن جاتی ہے، پھر وہ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سی پیک کا ہم بڑے زمانے سے سن رہے تھے، وہ آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ایک نئی آ گئی ہے، کوئی اکنامک کونسل بنا دی ہے جو جنرل منیر کے ڈاکٹرن کو شو کرتی ہے کہ ہر بندہ 2-3 سال بعد ہے اپنی ایک ڈاکٹر، تو کون ٹرسٹ کرے گا؟ سو میرے خیال سے یہ وہ بڑی ریزنز ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. یہی وہ بڑی وجہ ہے کہ آج آپ تکتے رہ گئے. ایک زمانے میں آپ کا یو ایس کا پریزیڈنٹ آپ کے پاس نہ آئے اور انڈیا میں چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. آج ایسا ہوا ہے کہ ایون کہ سعودی عرب کا پرنس آپ کے پاس نہیں آ رہا. یو ہیو بیکم این آئسولیٹڈ نیشن، اس لیے کہ آپ نے اپنی عزت کو خود گنوایا ہے. اگر آپ اپنی عزت کو خود گنوائیں گے تو آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو مہربانی ہوگی کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس کو ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں، اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم.